الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم ناظرین، سلسلہ دوربین نگاہیں میں خوش آمدید۔ آج ہم آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک نگاہوں اور پہلے سے دیکھنے اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی علم مبارک کے بارے میں سنیں گے۔ اس سلسلہ میں ہم یہی سنتے ہیں جس میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دور دراز کی خبریں بیان فرمائی ہیں۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ ہم حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھیں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں جنگ بدر کی باتیں سنانا شروع کی اور فرمایا، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جنگ سے ایک دن پہلے ہی بتا دیا تھا کہ کل یہاں فلاں کافر مرے گا، یہاں فلاں اور یہاں فلاں مرے گا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، قسم ہے مجھے اس ذات کی جس نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سچا نبی بنا کر بھیجا ہے۔ جو نشان سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے لگائے تھے، دوسرے دن دوران جنگ وہ کافر اسی جگہ مرا پڑا تھا۔ پھر ان کفار مکہ ابو جہل وغیرہ کو گھسیٹ کر بدر کے کنویں میں ڈال دیا گیا، ایک دوسرے کے اوپر پھینکے گئے۔ اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، سارے کافر کنویں میں ڈال دیے گئے ہیں، تو سرکار ذی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کنویں پر تشریف لائے اور فرمایا، اے فلاں بن فلاں، اے فلاں بن فلاں، کیا جو وعدہ تم سے تمہارے رب تعالی اور اس کے سچے رسول نے کیا تھا، تم نے وہ وعدہ پا لیا ہے یا نہیں؟ بے شک میرے ساتھ جو میرے رب کریم نے وعدہ فرمایا تھا وہ برحق ہمیں پہنچا ہے۔ یہ سن کر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کافروں کی بے جان لاشوں سے گفتگو فرما رہے ہیں، کیا یہ سنتے ہیں؟ اس پر سرکار دو عالم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم ان سے زیادہ نہیں سنتے، ہاں یہ بات ہے کہ یہ اب جواب نہیں دے سکتے۔ صحیح مسلم صفحہ 102 جلد 2، مشکات شریف صفحہ 543۔ تو محترم ناظرین، اس ارشاد مبارک سے واضح ہوا کہ کافر بھی قبروں میں سنتے ہیں۔ پھر جب کافر قبروں میں سنتے ہیں تو مومن کیسے نہیں سنیں گے؟ اور اگر عام مومن قبروں میں سنیں تو پھر اولیاء کرام کے سننے میں کس کو شک ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور اپنے اکابر کی تعظیم عطا فرمائے اور اپنے اکابر کے فیوزات سے ہمیں زیادہ سے زیادہ مالا مال فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔